السلام علیکم، ویلکم ٹو دا فرینڈز پرپریٹی اکیڈمی۔ تو جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میجر ایونٹس بیفور دا کریشن آف پاکستان۔ پاکستان بننے سے پہلے جو اہم واقعات ہوئے ان کو آج ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی بنگال سیپریشن۔ بنگال سیپریشن جو ہے وہ 1905 کو ہوئی تھی۔ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ اس وقت کے جو وائسرے ہند تھے لارڈ کرزن، انہوں نے انتظامی معاملات کے مسائل کو دیکھتے ہوئے بنگال کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر بنگال کو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس تقسیم کا جو ہے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، لیکن ہندوؤں نے اس بات پر شدید احتجاج کیا کیونکہ بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی گورنمنٹ قائم ہو چکی تھی۔ اس بات پر ہندوؤں نے شدید احتجاج کیا۔ ہندوؤں نے انگریز مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ تو انگریزوں نے بھی جو ہے روز کے احتجاجوں سے تنگ آ کر 1911 میں بنگال کی جو سیپریشن تھی اس کو واپس لے لیا۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بنگال کی سیپریشن کب ہوئی تھی، بنگال کو کب تقسیم کیا گیا۔ تو بنگال کو 1905 میں تقسیم کیا گیا۔ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ کے مقام پہ رکھی گئی۔ دراصل اس وقت جو ڈھاکہ کے نواب تھے، نواب سلیم اللہ خان، ان کے پاس پورے برصغیر سے جو مسلمانوں کے بڑے بڑے رہنما تھے وہ ایک اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس اجلاس کے دوران مسلمانوں کے جو بڑے چہرے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی ایک الگ سے نمائندہ جماعت ہونی چاہیے۔ تو اس اجلاس کے دوران ہی مسلمانوں نے جو ہے الگ جو ایک اپنی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی تھی اور جو دوسرے رہنما جو ان میں شامل تھے انہیں مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، نواب وقار الملک محسن جو تھے وہ شامل تھے۔ مسلم لیگ کا جو پہلا صدر جسے چنا گیا ان کا نام سر آغا خان تھا۔ سر آغا خان کو مسلم لیگ کا پہلا صدر جو ہے وہ چنا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی 1909 میں منٹو مارل ریفارم کو عمل میں لایا گیا۔ اس سے پہلے برصغیر میں 3 ریفارمز ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلے 1861 میں ایک ریفارم ہو چکی تھی، اس کے بعد 1892 میں ایک ریفارم ہو چکی تھی۔ یہ جو منٹو مارل ریفارم ہے یہ برصغیر میں تیسری ریفارم تھی۔ اس ریفارم میں جو ہے دراصل برصغیر کے جو عوام تھی اس کو تھوڑا سا بینیفٹ دیا گیا۔ اس میں جو ارکان اسمبلی تھے ان کے اختیارات کو میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب جو ارکان اسمبلی تھے وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں جو ان کے جو ایگزیکٹو سے سوال کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو وائسرے کی ایگزیکٹو کونسل تھی اس میں برصغیر کی مقامی رہنماؤں کو شامل کیا گیا۔ جو پہلا رہنما اس میں شامل کیا گیا وہ ایس پی سنہا تھے۔ مسلمانوں نے تھوڑا سا اس بات پر جو احتجاج کیا کہ مسلمان کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے، لیکن جب ایس پی سنہا نے استعفیٰ دیا تو بعد میں ایک مسلمان نمائندہ سید امام علی شامل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ منٹو مارل میں ریفارم جو ہے وہ کب عمل میں لائی گئی، تو یہ 1909 میں عمل میں لائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو مسلم لیگ کا قیام 1906 میں عمل میں آیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں مسلم لیگ کو کیوں جوائن کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے قیام کے حق میں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تو مسلم لیگ کے رہنما تھے آغا خان سوئم، انہوں نے وائسرے کے جو گورنر جنرل سے ملاقات کی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے گجراتی اخبار کے ایک مدیر کو خط لکھا کہ کس طرح کے رہنما ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں، ان کے پاس تو مسلمانوں کی نمائندگی بھی نہیں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح کو احساس ہوا کہ مسلم لیگ ایک اچھی جماعت ہے، کانگریس میں جو ہے وہ صحیح طرح سے نمائندگی نہیں ہے مسلمانوں کی۔ تو 1913 میں جو ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر مسلم لیگ کو جوائن کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی خانپور انسیڈنٹ۔ اس کو ہم خانپور ماسک انسیڈنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کو خانپور ماسک انسیڈنٹ کیوں کہتے ہیں؟ دراصل 1913 میں برصغیر میں خانپور کے ایک مقام پر ایک بازار کو کھلا کرنا تھا، ایک گلی کو کھلا کرنا تھا۔ تو جو اس وقت کی جو بھی انتظامیہ تھی ان کا کہنا تھا یہ جو مسجد ہے یہ دراصل سڑک پہ بنی گئی ہے۔ مسلمانوں نے اس بات پر یقین دلانے کی کوشش کی جو یہ سڑک ہے یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن جو انتظامیہ نے اس سڑک کا ایک حصہ گرا دیا، ٹھیک ہے۔ انگریزوں کے کہنے پر انتظامیہ نے سڑک کا ایک حصہ گرا دیا۔ اب مسلمانوں نے اس بات پر شدید احتجاج کیا، ٹھیک ہے۔ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو انگریزوں کے اہلکاروں نے مسلمانوں پر فائرنگ شروع کر دی، جس پر کافی مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، بہت سارے زخمی ہوئے۔ تو اس کو ہم خانپور انسیڈنٹ یا خانپور ماسک انسیڈنٹ کے طور پر یاد رکھتے ہیں، خانپور ٹریجڈی
ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خانپور ماسک انسیڈنٹ کا جو واقعہ ہے وہ کب ہوا, تو یہ خانپور ماسک انسیڈنٹ کا واقعہ 1913 میں ہوا. اس کے بعد آیا تھا جی 1914 میں ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا. جنگ عظیم اول کا آغاز کب ہوا؟ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جنگ عظیم اول کا آغاز 1914 میں ہوا. اس کے بعد آیا تھا جی لکھنؤ پیکٹ. اب لکھنؤ پیکٹ کیا تھا؟ اس کو ہم میثاق لکھنؤ بھی کہتے ہیں. یہ دراصل مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ تھا. ٹھیک ہے, ایک میثاق تھا. اس کے مطابق جو ہے کانگریس نے مسلمانوں کا جو جداگانہ انتخاب کا جو درینہ مطالبہ تھا اس کو مان لیا. ٹھیک ہے, تو یہ لکھنؤ پیکٹ کیا تھا؟ یہ ایک کانگریس نے مسلمانوں کا جو جداگانہ انتخاب کا جو مطالبہ تھا اس کو مان لیا تھا. تو اس کو ہم میثاق لکھنؤ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آیا تھا جی 1918 میں ورلڈ وار 1 کا اختتام ہوا. ٹھیک ہے, جنگ عظیم اول کا اختتام کب ہوا؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1918 میں جنگ عظیم اول کا اختتام ہوا. اس کے بعد آیا تھی خلافت موومنٹ. اب خلافت موومنٹ کیا ہے؟ خلافت موومنٹ جو ہے یہ برصغیر میں ہوئی تھی, تحریک خلافت. اب یہ برصغیر میں ہوئی تھی. دراصل یہ ہے کہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا جنگ عظیم اول میں. برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تھا ترکی نے. اب جو برطانیہ میں موجود مسلمان تھے ان کو یہ ڈر تھا کہ برطانیہ نے جیت کر جو ہے ترکی میں خلافت کو ختم کر دینا ہے. ترکی میں خلافت کو برطانیہ نے ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے مسلمانوں نے انگریزوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے خلافت موومنٹ کا آغاز کیا برصغیر میں, تاکہ انگریزوں کے ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ رکھا, یہ شرط رکھی کہ آپ نے جو ہے چاہے آپ جیت بھی گئے تو آپ نے ترکی میں جو خلافت ہے اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آیا تھا جی رولٹ ایکٹ. اب رولٹ ایکٹ کیا تھا؟ اب جنگ عظیم اول میں نا بہت سے جو انقلابی پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, جنہوں نے جو انگریزوں کا جو ظلم تھا اس کے خلاف انہوں نے مظاہرے شروع کیے. اس کے خلاف انہوں نے مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے مظاہرے شروع کیے. ان کے خلاف انہوں نے آزادی کا سوچا کہ ہم نے انگریزوں سے آزادی لینی ہے. ٹھیک ہے, تو اب انگریزوں نے سوچا کہ بجائے یہ کہ کوئی انقلابی اٹھے, مزید انقلاب اٹھے, تو انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا. اس ایکٹ میں کیا تھا؟ اس ایکٹ میں تھا کہ کوئی بھی پولیس جو ہے نا 1 سال تک بنا کسی مقدمے میں, بنا کسی کو کوئی جرم کیے 1 سال تک جو ہے گرفتار رکھ سکتی تھی, گرفتار کر کے رکھ سکتی تھی. اس کو جو ہے اس طرح کے قوانین بنائے گئے تھے تاکہ کوئی نیا انقلاب نہ اٹھ سکے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ قانون, اس کو نام دیا جاتا ہے رولٹ ایکٹ. ٹھیک ہے, اس ایکٹ کے مطابق ہر 10 سال بعد جو ہے نیا ایکٹ آئے گا. ٹھیک ہے, اس ایکٹ کے مطابق ہر 10 سال بعد ہندوستان میں نیا ایکٹ آیا کرے گا. ٹھیک ہے, تو سبھی جو ہندوستان کے لیڈران تھے انہوں نے اس ایکٹ کی مخالفت کی. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ جس ملک میں اس طرح کے ایکٹ پاس ہوں گے تو اس ملک کو ہم مہذب ملک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آیا تھا جی علامہ اقبال جوائن مسلم لیگ. علامہ اقبال نے مسلم لیگ کو کب جوائن کیا تھا؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. علامہ اقبال نے 1922 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا. اس کے بعد آیا تھا جی انسیڈنٹ آف چورا چوری. اب چورا چوری انسیڈنٹ کیا تھا؟ ایک یو پی میں موجود ایک صوبہ تھا ہندوستان کا, وہاں پہ موجود ہندوستانیوں نے انگریزوں کی ایک چوکی کو جلا دیا. تو اس میں موجود جو انگریزوں کے فوجی تھے وہ زندہ جل گئے. ٹھیک ہے, پولیس والے تھے وہ زندہ جل گئے. تو اس کو انسیڈنٹ آف چورا چوری کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے 1923 میں لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے, لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کو کب جوائن کیا؟ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 1923 میں لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کو جوائن کیا. اس کے بعد آیا تھا سائمن کمیشن. اب سائمن کمیشن کیا تھا؟ اس کو وائٹ کمیشن بھی کہتے ہیں. وائٹ کمیشن کیوں کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رولٹ ایکٹ کے مطابق ہر 10 سال بعد نیا ایکٹ آئے گا. اب جو ہے برطانیہ کی حکومت نے سائمن کمیشن بھیجا. اس میں جو سبھی جو ہے وہ گورے تھے, اس لیے اس کو وائٹ کمیشن بھی کہتے ہیں. کسی ہندوستانی کی اس میں نمائندگی نہیں تھی. تو نیا ایکٹ پاس کرانے کے لیے, نیا ایکٹ کا جائزہ لینے کے لیے یہ سائمن کمیشن آیا تھا 1927 میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آیا تھا جی دہلی پرپوزل. یہ نا دراصل 1927 میں مسلم لیگ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کانگریس کے ساتھ جو ہے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, ایک پرپوزل دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم مسلم پرپوزل یا دہلی پرپوزل کے نام سے یاد رکھتے ہیں. اس کے بعد آیا تھا جی نہرو رپورٹ. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر 1919 کے رولٹ ایکٹ کے مطابق ہر 10 سال بعد جو ہے نیا ایکٹ آنا تھا.
ٹھیک ہے. اب جو سائمن کمیشن تھا وہ اسی کام کے لیے آیا تھا کہ جو ہے نیا جو ایکٹ ہے اس کے حوالے سے برطانیہ کی حکومت کو آگاہ کیا جائے کہ کس طرح جو ہے نیا ایکٹ پاس کرنا ہے، اس میں کس طرح کی اصطلاحات ہوں گی. ٹھیک ہے. تو سبھی جو ہندوستان کی جماعتیں تھیں اس نے اس کو مسترد کر دیا، کیونکہ کسی بھی ہندوستانی کی اس کی نمائندگی نہیں تھی. تو اسی معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی. اس میں جو ہے نہرو نے اپنی تجاویز جو ہے وہ پیش کی تھی. ٹھیک ہے. کس طرح جو ہے نیا ایکٹ پاس کے لیے ہم اس میں ہندوستانیوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ہم نام دیتے ہیں نہرو رپورٹ کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا تھا جی نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور زمانہ 14 نکات کا پیش کیے تھے. اس کے بعد آیا تھا جی خدائی خدمتگار موومنٹ. اب جو ہے خدائی خدمتگار موومنٹ نے 1929 میں کانگریس کے ساتھ ہلاک کا فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد آیا تھا جی فرسٹ لندن کانفرنس، اس کو ہم فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی کہتے ہیں. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سائمن کمیشن آیا تھا. سائمن کمیشن کا کام کیا تھا کہ اس نے دیکھنا تھا کہ جو رالٹ ایکٹ کے مطابق ہر 10 سال بعد جو نیا ایکٹ آنا تھا، تو جی اب نیا ایکٹ آنا تھا تو اسی حوالے سے اس کے لیے سائمن کمیشن آیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب ہندوستان کی تمام جماعتوں نے اس کو مسترد کر دیا. اب قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانیہ کے وزیر اعظم کو یہ آفر کی کہ آپ جو ہے آل پارٹیز کانفرنس جو بلائیں لندن میں، اس میں جو نیا ایکٹ ہے، جو نیا ایکٹ پاس ہونا ہے اس کے حوالے سے ہم سے بھی رائے لی جائے. تو اسی حوالے سے لندن میں جو ہے، ٹھیک ہے، لندن میں جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کا ہوئی تھی. پہلی جو اس کو نام دیا جاتا ہے دا فرسٹ لندن کانفرنس، یا اس کو کہا جاتا ہے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. تو جو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس وہ کب ہوئی تھی؟ وہ 1930 کو ہوئی تھی. اس کے بعد آیا تھا جی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوئی تھی؟ تو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1931 میں ہوئی تھی. اس کے بعد ہے جی تھرڈ لندن کانفرنس یا تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، یہ 1932 کو ہوئی تھی. تو یہ تو جی آج کا ہمارا لیکچر تھا. 1932 کے بعد ہم جو ہے کل کا لیکچر جو ہے وہ ہم 1932 کے بعد شروع کریں گے. مجھے امید ہے کہ جو آپ کو یہ سارے واقعات ہیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایک دفعہ ریڈ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور ان سبھی واقعات کو آپ جو ہے ان کی ڈیٹ ہے ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیں، کیونکہ ایگزامینر جو ہے ان سبھی ڈیٹ میں سے کم ایک نمبر کا جو کویشچن جو ہے وہ لازمی بناتا ہے. تو جی ہم میجر ایونٹس بیفور دا کریشن آف پاکستان والے ٹاپک کو دیکھ رہے تھے. 1932 تک ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جو تھرڈ لندن کانفرنس وہ ہوئی تھی. تھرڈ لندن کانفرنس جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہوئی تھی کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا جو نیا آنا تھا اس حوالے سے جو ہے وہ سبھی جو برصغیر کے جو بڑے رہنما تھے وہ لندن گئے ہوئے تھے اس حوالے سے مشاورت کرنے کے لیے. 1932 کو جو ہے پھر کمیونل ایوارڈ آیا. کمیونل ایوارڈ کے مطابق جو ہے مسلمان جو تھے، جو دلت تھے یا جو اقلیتیں تھیں، ان کو جو ہے الگ جو ہے انتخاب کی جداگانہ انتخابات کی جو ہے وہ اجازت ملی تھی. اس کے بعد جو 1932 کو خاکسار موومنٹ. اب خاکسار موومنٹ جو ہے یہ ایک نیم فوجی تحریک تھی. ٹھیک ہے. خاکی جو ہے ان کی وردی تھی. عنایت اللہ خان صاحب جو تھے، عنایت اللہ مشرقی بھی ان کو کہتے ہیں، عنایت اللہ خان جو ہے وہ ان کے بانی تھے. اس کے بعد جو 1933 کو ناؤ اور نیور جو ہے پمفلٹ جو ہے اپنا کتابچہ جو ہے چودھری رحمت علی نے آپ کو بتایا کیمبرج میں ایک شائع کیا تھا، جس میں جو پاکستان جو ہے اصل لفظ جو پاکستان اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں جو پاکستان کا جو پہلی مرتبہ جو ہے نام تجویز کیا گیا. اس کے بعد جو ہے 1934 کو جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے پرماننٹ جو پریزیڈنٹ بن گئے مسلم لیگ کے. پہلے جو پریزیڈنٹ تھے لیکن 1934 کو ان کو پرماننٹ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. اس کے بعد جو ہے 1935 کو جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا. اب آپ کو بتایا کہ 3 کانفرنس جو ہے اس حوالے سے ہو چکی تھی. فرسٹ لندن کانفرنس، سیکنڈ لندن کانفرنس، تھرڈ لندن کانفرنس، اس کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی کہتے ہیں، جو ہے قسم کی ناکام ہو چکی تھی. تو پھر جو ہے انگریزوں نے جو ہے اپنی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا. ٹھیک ہے. انڈیا کے حوالے سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مطابق جو ہے کافی سارے اس میں ترامیم کی گئی. جو پرانے قوانین تھے اس کے مطابق جو ہے ملک کو جو ہے 11 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس کے بعد 1937 کو جو ہے وہ کانگریس نے اپنے وزارتوں کا حلف لیا. انتخابات ہوئے تھے. اس نتیجے میں جو ہے 11 میں سے 7 صوبوں میں کانگریس نے اپنی گورنمنٹ بنا لی. 5 صوبوں میں جو ہے انہوں نے ڈائریکٹری گورنمنٹ بنا لی اور 2 میں جو ہے انہوں نے اتحاد کر کے گورنمنٹ بنا لی. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے 1939 کو جو
سوری 1938 کو جو ہے پیرپور رپورٹ شائع ہوئی. پیرپور رپورٹ کیا تھی؟ پیرپور رپورٹ جو ہے جہاں جہاں کانگریس کی حکومت تھی نا وہاں پر جو ہے مسلم لیگ نے ایک سروے کیا مسلم لیگ نے. تو وہاں پر جو ہے بعد میں جو ایک رپورٹ شائع کی گئی اس کے مطابق جو ہے جہاں جہاں پر جو ہے کانگریس کی جو حکومتیں تھیں آپ کو پتہ ہے 11 میں سے جو ہے 7 صوبوں میں سے 11 میں سے 7 صوبوں میں سے کانگریس نے اپنی گورنمنٹ بنا لی تھی. مسلمانوں کو جو ہے کوئی بھی وہاں کوئی نمائندگی نہیں ملی. تو اسی لیے جو ہے ایک رپورٹ شائع ہوئی اس کے مطابق جو دیکھا گیا کہ جو جہاں پر جو کانگریس کی حکومت ہے وہاں پر مسلمانوں پر مظالم ڈائے جاتے ہیں, وہاں پر ان کو گائے کو ذبح نہیں کرنے دیا جاتا, وہاں پر ان کو اذان مسجد میں وہ اذان نہیں دے سکتے. تو اس حوالے سے جو ہے پیر پر رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے فاطمہ جناح جوائن مسلم لیگ. فاطمہ جناح نے جو 1938 کو جو ہے مسلم لیگ کو جوائن کیا. اس کے بعد آیا تھا 1939 کو جو ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے, ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا اور اسی کے حوالے سے جو ہے 1939 37 نہیں ہے 1939 ہی ہے. تو اسی حوالے سے 2 سال بعد 1937 کو جو ہے کانگریس نے اپنی وزارتوں کا حلف اٹھایا تھا اور 1939 کو انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. کانگریس نے جو ہے انگریزوں کے ساتھ کانگریس کے اختلافات ہو گئے. اختلافات جو ہے اس حوالے سے ہوئے کہ انگریزوں نے جو ہے بر صغیر کو جو ہے اپنی جنگ میں دھکیل دیا, ورلڈ وار 2 میں دھکیل دیے. تو اس حوالے سے جو ہے کانگریس کا جو ایک بڑا اچھا اقدام تھا تو انہوں نے جو ہے اپنے جو کیا اس حوالے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ جی آپ جو ہے یہ ہندوستان کو جنگ میں جو کر ایک غلط اقدام کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس حوالے سے جو ہے 1939 کو 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس یعنی کہ یوم نجات منایا گیا. کس کی طرف سے منایا گیا؟ یہ مسلم لیگ کی طرف سے منایا گیا کیونکہ جو ہے ایک پہلے پیر پر رپورٹ شائع ہو چکی تھی جس کے مطابق جہاں جہاں پر جو ہے کانگریس کی حکومت تھی وہاں پر مسلمانوں پر مظالم ڈائے جاتے تھے. تو جیسے ہی کانگریس نے جو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا تو مسلم لیگ نے 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس منایا یعنی کہ یوم نجات منایا 22 دسمبر 1939 کو. تو یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے, ایگزام کے والے سے امپورٹنٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا جی لاہور ریزولیشن جس کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں, مشہور زمانہ 1940 کی جو قرارداد پاکستان. اس قرارداد کے مطابق مسلمان جہاں جہاں جو مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں جو ہے مسلمان ایک الگ اپنی ریاست قائم کریں گے. لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اس حوالے سے. لاہور ریزولیشن کے مطابق جو لاہور ریزولیشن تھی نا اس کے مطابق جو الگ ریاست بنانی تھی نا وہ ود ان دا انڈین یونین تھی. وہ الگ سے ملک نہیں تھا, وہ ایک الگ سے ریاستیں تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک غلط تشریح کی جاتی ہے ہماری کتابوں میں کہ جو 1940 میں ایک الگ, ایسا بالکل نہیں تھا. 1940 میں جو ہے وہ ایک ود ان دا انڈین یونین یعنی کہ جو مطالبات تھے نا مسلم لیگ کے وہ یہ تھے کہ ہم جو ہے رہیں گے تو انڈین یونین میں لیکن جو ہے ریاست میں جو اپنے ہم ریاستی جو امور ہے وہ خود چلائیں گے. ہمارا جو ہم ریاست کے حوالے سے ہم بالکل آزاد ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا تھا جی کرپس مشن. 1942 کو جو ہے کرپس مشن آیا تھا. اب کرپس مشن کے جو ہے یہ کس نے یہ بھیجا تھا؟ جو اس وقت وزیر اعظم تھے جو چرچل نے یہ بھیجا تھا. یہ مشن کس حوالے سے تھا؟ اس حوالے سے تھا کہ اب جو ہے نیا جو ہے ایک ایکٹ آئے گا, نیا قانون آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس قانون کے مطابق جو ہے کسی بھی جو ریاست ہے اگر وہ مرکز سے علیحدہ ہونی چاہے تو وہ الگ ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ایک مشن بھیجا گیا تھا برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے برطانیہ ہندوستان میں تاکہ جو ہے ایک نیا ایکٹ آئے اور جو ہے تاکہ ہندوستانیوں کے سہولیات دی جا سکیں. کیونکہ جو ہے ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے انگریز جو ہے کافی کمزور ہو چکے تھے, کافی تو نہیں لیکن کس حد تک کمزور ہو چکے تھے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تھوڑی بہت جو ہے کوئی لالی پاپ دیا جائے بر صغیر کی عوام کو. اس کے بعد آیا تھا جی ہندوستان چھوڑو تحریک جو کس نے شروع کی تھی؟ یہ گاندھی نے شروع کی تھی 1942 کو. تو یعنی کہ آپ اس حوالے سے تھا کہ جو انگریز جو ہے یہ ہمارے ملک کو چھوڑ دیں. تو اس گاندھی کو جو بعد میں گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, گاندھی جو ہے کئی مرتبہ گرفتار بھی ہوئے لیکن جو قائد اعظم محمد علی جناح وہ ایک مرتبہ بھی گرفتار نہیں ہوئے. یہ ان کا ایک اعزاز تھا کہ وہ انہوں نے اپنا دماغ کو انہوں نے یوز کیا اور جو ہے ایک اچھے اقدام سے ایک جو ہے بہتر طریقے سے انہوں نے پاکستان حاصل کیا. اس کے بعد آیا تھا جی شملہ کانفرنس. اب شملہ کانفرنس کیا تھا؟ انگریزوں نے نا شملہ کے مقام پر جو ہے سبھی مسلمان لیڈروں کو نا مدعو کیا. انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے نا ہندوستان سے نکل جانا ہے, ہندوستان کو آغاز مکمل نہیں تو تھوڑا بہت تو ہم نے نا آدھا تو آزاد کر ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے شملہ میں ایک کانفرنس بلائی تھی. سبھی جو برصغیر کے لیڈران تھے ان کو مدعو کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے ایک مخلوط گورنمنٹ بنانی تھی تو اس حوالے سے جو ہے مشاورت کرنی تھی. تو اس کانفرنس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جو مسلمانوں کے نمائندے ہیں نا وہ ہم کو منتخب کرنے دیے تھے.
تو جو اس وقت جو ہے کانگریس کی طرف جو غفار خان تھے اور جو ہے مولانا عبدالکلام آزاد تھے، تو پھر جو ہے انگریزوں نے کہا کہ اگر آپ جو انگریزوں کی نمائندہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہیں تو ان مسلمانوں کے نمائندے تو کانگریس میں بھی ہیں، تو اس لیے جو پھر جو ہے قائد اعظم کو اس مطالبے کو جو ہے مسترد کر دیا گیا. اور شملہ کانفرنس جو ہے وہ کس حوالے سے تھی، وہ اس حوالے سے تھی چونکہ جو ہے ہم نے جو ہے انگریزوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے ہندوستان کو آزاد کر دینا ہے، تو اس حوالے سے جو مخلوط حکومت بنانی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے یہ کانفرنس بلائی گئی تھی. اس کے بعد جو سینٹرل الیکشن 1945 کو ہوئے، جو جسے ہم مرکزی الیکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے خیال میں 57 سیٹیں جو تھی وہ کانگریس نے جیتی تھی اور 30 سیٹیں جو ہے وہ مسلم لیگ کے پاس رہی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے 1946 کو جو صوبائی انتخابات ہوئے. صوبائی انتخابات جو ہے اس میں جو تقریباً میرے خیال کوئی 1550 کے قریب جو ہے یہ سیٹیں تھی، جس میں 923 جو ہے وہ کانگریس نے جیتی اور 425 جو ہے وہ مسلم لیگ نے جیتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جو اب آگے اس کے بعد جو ہے 1946 میں جو ہے صوبائی انتخابات ہوئے. اس انتخابات کے نتیجے میں 1585 جو ٹوٹل سیٹیں تھیں اور جو ہے 923 جو ہے وہ کانگریس نے جیتی اور جو 425 سیٹیں وہ مسلم لیگ نے جیتی. اس کے بعد ہے دہلی کنونشن. اب دہلی کنونشن جو قرارداد دہلی بھی کہتے ہیں، اس کے مطابق جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1940 کی جو قرارداد تھی اس کے مطابق جو ہے مسلمان جو ہے ود ان دا انڈین یونین رہیں گے، ٹھیک ہے، ایک الگ سے ریاست قائم کریں گے. لیکن جو ہے اس قرارداد کی جو دہلی کنونشن تھی اس کے مطابق جو مسلمانوں نے قرارداد پاس کی، اس کے مطابق جو ہے مسلمان جو ہے اب الگ بنائیں گے. آگے آج کیبنٹ بنائیں. کیبنٹ مشن کیا تھا؟ کیبنٹ مشن جو ہے نا، یہ اس وقت جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے ایٹلی، تو ان کی کابینہ کے 3 ممبر تھے، تو یہ ان کو جو ہے کیبنٹ مشن پلان بھی کہتے ہیں، کیبنٹ مشن بھی کہتے ہیں. اس کے مطابق جو ہے انہوں نے جو آزادی ہند تھا اس کے مطابق انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے تجویز دی تھی کہ جو اب جو کوئی بھی ریاست جو ہے وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے ان ریاست کو ود ان دا انڈین یونین جو وہ رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ود ان دا انڈین یونین رہنا پڑے گا. تو یہ جو مرکز کے پاس جو ہے وہ مواصلات کی ایک ہوگی، وزارت ہوگی، ٹھیک ہے. پھر جو خارجہ امور وہ بھی مرکز کے پاس رہے گا، اور جو ریاستیں ہیں وہ جو اگر وہ کوئی ریاست آزاد ہونا چاہتی ہے، چاہے وہ مسلم ریاست ہو چاہے وہ سکھ ریاست ہو، تو وہ آزاد ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ان کو ود ان دا انڈین یونین رہنا پڑے گا. کیبنٹ مشن پلان کے بعد جو ہے پھر جو ہے 1900 لیکن یہ ایک قسم کا ناکام ہو گیا. پھر جو ہے 1947 کو ایک الگ سے جو ہے 2 کنٹریز جو بن گئے، پاکستان اور انڈیا، ٹھیک ہے. کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ ایک قسم کا ناکام ہو گیا کیونکہ جو ہے یہ بات پوری نہیں ہو سکی اور جو ہے 1947 کو جو ہے پاکستان کا قیام عمل میں آیا، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ جو آپ جو ہے ان سبھی ٹاپک کو آپ اچھے سے یاد کریں گے. لیکن اگر آپ جو ہے ان کو کم از کم نا آپ نے جو ڈیٹ جو ہے نا ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لیں، ان سبھی ڈیٹ کو آپ نے یہاں سے شروع ہونا ہے. اور یہ بڑی جو ہے آپ اگر آپ یہ کہیں نا کہ 1-2 نمبر کا کویشچن اس میں آ جانا ہے میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لازمی اس میں سے کویشچن کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے، تو آپ نے کم از کم جو ہے ڈیٹ کو جو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بڑی محنت کے ساتھ جو ہے یہ ٹاپک میں نے آپ کو بنایا آپ کے لیے، ٹھیک ہے. تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے جو ہمارا نمبر ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں.